کہ ان کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ کہ پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کی نظریاتی ریاست بنائی جائے جو طالبان کی افغانستان کے اندر ہے. ایسا وہ ہمارے پاس انتخابات ہیں، ایک جمہوری عمل ہے، آئینی عمل ہے، اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کو مان چکی ہیں، اس کے مطابق وہ حصہ لیتی ہیں. دیکھیں یہ وقت جو ہے یہ ہوش دکھانے کا وقت ہے. یہ جوش میں آ کے اگر آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے جس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. آپ اگر بھارت سے اول تو بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت کا حجم نکال کے دیکھ لیجئے گا تو وہ اتنی بڑی کوئی اماؤنٹ اس کی نہیں بنتی. دوسری طرف آپ نے پہلے ہی اپنی تجارت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہلو دوستو، سواگت ہے اور ایک نیا ویڈیو میں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان اپنے برادری ملک ایران اس کے بعد افغانستان سے مار کھانے کے بعد بوکھلایا ہوا ہے. پاکستانی میڈیا رو رہا ہے، چاروں طرف سے ہم لوگوں کو ٹھوکا جا رہا ہے. تو گائز چلو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن. پاکستان کی فوج اور ادارے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سینئر آفیسرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. کل اگر آپ کو پرسوں یاد ہو تو آرمی چیف اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو تھے انہوں نے سینئر آرمی آفیسرز کے جنازوں میں شریک ہوئے اور ان کے ڈیڈ باڈیز کو کندھا دیا. اٹس اے ویری سیریس بزنس، دس از واٹ دے آر سیئنگ. آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ ہونے والا اور یہ کیا ہوا ہے سر؟ تھینک یو قمر. کڑا بیانیہ آپ کا کافی وسیع ہے، اس میں کافی ساری چیزیں آپ نے کور کر دی. پہلے تو ہوا کیا اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی امپلیکیشنز پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے خوست میں اور پختیا اف ہم کریکٹ یہاں پہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں اور انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا ہے. جس ٹی ٹی پی کمانڈر عبداللہ شاہ کا آپ نام لے رہے ہیں، خیر وہ تو نہیں مارا گیا، وہ تو ایک ویڈیو ٹی ٹی پی نے جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس کو دکھایا کہ وہ ہی از الائیو. اور دوسرا یہ کہ کلیم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہے، وہاں پہ نہیں ہے. بٹ نیور دا لیس وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں جن پہ یہ ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں ان ریٹیلیشن ٹو جو میر علی میں ملٹری کیمپ کے اوپر حافظ گل بہادر گروپ کے 2 فیکشنز نے حملہ کیا تھا. اس کے بعد یہ کیا گیا ہے. وہ کافی بڑا حملہ تھا، ون آف دا لارجسٹ اٹیکس 2024 کا. ٹھیک ہے، اور پھر اب خبر یہ بھی ہے کہ افغان طالبان نے بھی کوئی ریٹیلیشنز کی ہیں بارڈر کے اوپر 3 جگہ پہ. کوئی میرا خیال ہے نارتھ وزیرستان، کرم اور ایک کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے بھی کوئی مورٹرز اور کوئی فائرنگز کی ہے. اور وارن بھی کیا پاکستان کو کہ ہم سپر پارٹ سے لڑتے رہے ہیں تو یہ اسکلیشن نہ کریں، اس کی کانسیکوینسز وہ نہ نکل آئے جو پھر کنٹرول میں نہ ہو سکے کسی کے بھی. خیر یہ تو وہ پوسچرنگ اور ریٹیلیشن اینڈ کاؤنٹر ریٹیلیشن کا ایک راؤنڈ دونوں کے درمیان چلا ہے. اب آپ کے سوال پہ کہ پہلے ایران اور اب افغانستان، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب ایران نے کیا تھا تو پاکستان نے کیونکہ وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، جو ایرانی سٹرائکس تھیں لیٹ دسمبر یا ارلی جنوری اگر میں صحیح ہوں تو اس وقت یہ ہوا تھا. اوپر پاکستان نے 48 سے 72 گھنٹوں میں اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور پاکستان کی طرف سے جو بیان یا سٹیٹمنٹ اس کے بعد آئی تھی وہ تھی کہ یہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے ٹو ری اسٹیبلش ڈیٹرنس. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹو ری اسٹیبلش ڈیٹرنس. اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اسکلیشن میں اینڈ دے وڈ لائک ٹو ڈی اسکلیٹ دس، بٹ اسٹیبلش کرنا ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کرنا ضروری تھا گیون دا فیکٹ کہ یہاں پہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے ان کلنگ ایکس کشمیری ملیٹنٹ لیڈرز آن پاکستانی سوئل. اس طرح کا واقعہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہوا، اور پھر افغانستان سے انفلٹریشن تو یہاں چل رہی ہے. تو اگر پاکستان رسپونڈ نہ کرتا تو اس کا ایک بہت ہی ویک اور غلط میسج چلا جاتا ہے جو نہیں جانا چاہیے تھا. تو پاکستان نے وہ ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا. اچھا جب وہ ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کر لیا تو اس کے بعد جو تھریش ہولڈ پاکستان نے سیٹ کر دی تھی اسٹریٹجک سٹڈیز کے جو لوگ ہیں یا جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جو اسٹریٹجک کمیونٹی کے لوگ ہیں، پھر تھریش ہولڈ یہاں پہ پاکستان نے سیٹ کی، پھر ممکن نہیں تھا کہ اب اس سے نیچے آتا.
तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक आएगी तो वो रिटेलिएट किया जाएगा। तो अब जब एक मेजर क्रॉस बॉर्डर अटैक आई है तो पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया है। यानी ये सिग्नल जो है, डिटरेंस का सिग्नल उस वक्त ही चला गया था कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, अगर कोई चीज आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, जिसका जवाब अब पाकिस्तान ने दिया है। तो ये सिग्नल उस वक्त से ही क्वाइट क्लियर हो गया था, क्योंकि आप देखें जब ये मिलिट्री कैंप पे हमला हुआ तो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, उसके बाद आसिफ जरदारी जो सदर है, और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका एक ही बयान था कि हम इसको बिफिटिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो रिस्पॉन्ड किया गया। तो आई थिंक एक तो जो चीज़ क्लियर है कि अब रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स अफगानिस्तान में आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो करने की कोशिश ये है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे या इम्पैक्ट क्या होगा। करने की जो कोशिश है कमर, वो ये है कि टीटीपी को होस्ट करने की जो कॉस्ट है फॉर द तालिबान रिजीम, अब उसको पाकिस्तान प्रोहिबिटिवली हाई कर देगा। यानी द कॉस्ट ऑफ होस्टिंग टीटीपी इन अफगानिस्तान एंड कंटिन्यूइंग विद द अटैक्स विल हैव अ प्राइस that the Taliban regime will have to pay, or they will have to rethink their strategic calculus कि उन्होंने फिर अगर ये प्राइस पे नहीं करनी तो उन्होंने क्या करना है। ये अब नहीं होगा कि उधर से अटैक आए, यहां से खाली एक वर्बल कंडेमनेशन की स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक चैनल, अब डिप्लोमेटिक चैनल्स पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा, अब इसकी फिजिकल स्पेस में रिटेलिएशन भी आएगी। तो जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, और सिग्नल तालिबान को ये है कि या तो आप जो हम कह रहे हैं उसको सोचें, को कोऑपरेट करें, नहीं करेंगे तो ये प्राइस है जो आप फिर आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल आ सकते हैं कि अगर ये एस्केलेशन लैडर पे चीज चढ़ जाती है तो फिर ये कहाँ जाके रुकेगी, एंड वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली निकल सकते हैं। डेफिनेटली जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज और जो पावर है उसका मैच तो नहीं है, लेकिन वी हैव सीन के तालिबान के जो लोग हैं दे आर बैटल हार्डन्ड एज वेल। पाकिस्तान की मिलिट्री काउंटर टेररिज्म पिछले 2 डेकेड से कर रही है, यू नो, विद मिक्स्ड रिजल्ट, दे आर इक्वली बैटल हार्डन्ड। तो ये अगर उस एस्केलेशन लेडर पे चली जाती है बात, तो फिर ये कहाँ रुकती है वो फिर इज एनीबॉडीज गेस। बट एज ऑफ नाउ एक चीज है कि ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया, और अब अगर ये अटैक आएंगे तो उसकी रिटेलिएशन आएगी, एक प्राइस है जो पे होगी, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, नाउ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप हैज डिसाइडेड कि वो उसकी वो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने पे तैयार है। लेकिन ये नहीं होगा कि एक कंट्री से जो है दूसरी कंट्री में अटैक आए और यहाँ से सिर्फ डिप्लोमेटिक कंडमनेशन होती है ना, उसके अलावा कुछ ना हो। सो ये काउंटर टेररिज्म के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया है।